اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما الامام الثانی عشر ارواحنا لتراب مقدمہ فدا۔ ناظرین محترم، اس سے پہلے کی کلپ میں نے عرض کیا تھا کہ ظالم کسی بھی صورت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ بتائی تھی کہ چونکہ امام کا قیام ہی ظلم کے خلاف ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم کو اپنے ساتھ امام شریک کریں یا اپنے ناصروں میں شمار کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج میرا موضوع ظلم کی ڈیفینیشن، ظلم کی تعریف ہے کہ ظلم کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے، اگر علمی بحث کی جائے تو ظلم کے مصادیق بہت ہیں، کہاں کہاں ظلم کا اطلاق ہوتا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ آج میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی تعریف جو اہل لغت نے اہل قاموس میں، صحاح نے، مصباح المنیر میں، لسان العرب وغیرہ میں جتنی ڈکشنریاں دیکھتے جائیں گے عربک زبان کی، تو اس میں جو ہے یہ تعریف ملے گی کہ ظلم وضع الشیء فی غیر محلہ اور فی غیر موضعہ، یعنی کسی چیز کا اس کو اس کے مقام پر نہ رکھنا، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا۔ ایک مثال دے دوں، جیسے عمامہ ہے، عمامے کا مقام یہ ہے کہ سر پر باندھا جائے، اگر کوئی انسان اس کو گھٹنے پہ باندھے تو اس عمامے کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ ایک ایجوکیٹڈ انسان ہے، اس کو کوئی نوکر، کوئی گیٹ کیپر بنا دے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس طرح کے افعال سے، اس طرح کی حرکات سے، اس طرح کے کاموں سے بچنا چاہیے جہاں پر ظلم کا اطلاق ہو جائے۔ اور خداوند عالم نے بھی قرآن میں ظلم کی بڑی مذمت کی ہے، اور اس سلسلے میں بہت سی آیتیں بھی وارد ہوئی ہیں کہ ظلم کو قبیح مانا گیا ہے۔ کہ ظلم کہیں بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کریں یا مسلمان کے ساتھ ظلم کریں، نہیں، ظلم کسی کے ساتھ ہو اسے کنڈیم کیا جاتا ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اس ظلم سے بچیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ ہمیں اپنے ناصرین میں، اپنے سپاہیوں میں شمار کریں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کے وجود کو درک کریں۔ صرف زبان سے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، صرف بولنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمیں درک کرنا پڑے گا، ہمیں احساس کرنا پڑے گا، ہمارے اندر فیلنگ ہونا چاہیے وجود خدا کا، معاد کا، قیامت کا، حساب و کتاب کا۔ جب یہ ایمان مضبوط ہو جائے گا تو اس صورت میں ہم ظلم سے بچیں گے۔ یہ یقین ہو جائے کہ خداوند عالم ہمارے ہر فعل کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو ہم ظلم سے پرہیز کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ دنیا محضر خدا ہے، یعنی دنیا کے اوپر خداوند عالم کی پوری نظر ہے، یہ ایک بارگاہ ہے اللہ کی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہیں جاتے ہیں کسی بلڈنگ کے اندر تو گیٹ کے اوپر وہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے، اس لیے لگتا ہے کہ ہر حرکت کو پتہ چلے کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، ہر چیز اس کے اندر ضبط ہوتی ہے، ریکارڈ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ عالم، یہ پوری دنیا خداوند عالم کی نظروں کے سامنے ہے، ہر حرکت اللہ دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے ہم آج کسی فعل کو چھپا لے جائیں، کسی عمل کو چھپا لے جائیں، لیکن قیامت میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ کیوں؟ خداوند عالم کا ججمنٹ، خداوند عالم کی عدالت دنیا کی عدالتوں کی سی نہیں ہے۔
बल्कि कि यहाँ पर एविडेंस की बिना पर, यहाँ पर गवाहों की बिना पर सुनी सुनाई, कुछ देखा नहीं, हकीकत मालूम नहीं है, हम फैसले ले लें और कर लें। बल्कि कहा गया है कि शाहिदु वल हाकिम, जिसने देखा है वही कज़ावत और फैसला करने वाला होगा, जो देख रहा था वही जज होगा। लिहाजा हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि हम अमल करें तो खुदावंद आलम के वजूद के यकीन के साथ करें। बहुत अच्छा जुमला इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि मैं बाक़ल्ब मुतमईन, मन बाक़ल्ब मुतमईन वदील शाद, इत्मीनान क़ल्ब के साथ और एक खुशहाल दिल के साथ अपने परवरदिगार की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। कभी आपने इस जुमले के ऊपर गौर किया? क्यों कह रहे हैं इमाम खुमैनी? इसलिए कि मुतमईन थे, अपने किरदार से, अपने अमाल से मुतमईन थे और खुशी महसूस कर रहे थे खुदावंद आलम की बारगाह में जाते वक्त। लिहाजा हमें भी अपने अमल पर गौर व फिक्र करना पड़ेगा। हमें भी अपने शनाख्त इलाही को, अपने इरफान को ऊपर ले जाना पड़ेगा। यकीन मानिए, अगर इमाम ज़माना पे यकीन होगा और वाकई चाहने वाले होंगे तो इमाम अलैहिस्सलाम हमारी मुश्किलात को आसान करते हैं। तवस्सुल करेंगे इमाम से तो मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मुमकिन है, दुनिया के अंदर मुश्किलें आती रहती हैं, छोटी मोटी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। यकीन खुदा पर होना चाहिए, इखलास के साथ अमल होना चाहिए। अगर ऐसा है, मोमिन के लिए कहा गया है कि मोमिन को दुनिया की कोई हवा हिला नहीं सकती। हम अपने दीन को ईमान के साथ मखलूत करें, अपने अक़ीदे को मजबूत बनाएं। ऐसा ना हो कि दीनहुम दनानी रहूं के मिसदाक हो जाएं। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम, हमारा दीन यकीन होना चाहिए। हमें इमाम ज़माना के वजूद पर भी यकीन होना चाहिए कि इमाम अलैहिस्सलाम हमारे तमाम अमाल को देख रहे हैं। हमारे तमाम अमाल इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरज शरीफ के सामने डेली पेश किए जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़ालिमीन में करार पाएँ और इमाम हमारा गिरिया करे। बल्कि हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि जब हम चले तो लोग कहें ये इमाम सादिक का मानने वाला है, ये इमाम हादी का चाहने वाला है, ये इमाम ज़माना का चाहने वाला है। इसीलिए इमाम ने फरमाया, कूनू लना ज़ैनो वला तकूनू लना शैना। हमारे लिए, ऐ मेरे शियो, हमारे लिए जीनत का सबब बनो, हमारे लिए ज़िल्लत का सबब ना बनो। हमारे किरदार को देखकर मुस्लिम नहीं, गैर मुस्लिम भी हमारे किरदार को अपनाना चाहें। लिहाजा ये कब होगा? ये उस वक्त होगा जब हम खुदा के वजूद पे यकीन रखें, उसके इंसाफ पे यकीन रखें और इमाम ज़माना के भी वजूद पे यकीन रखें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।